وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان القرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز اور معزز علماء کرام، طلباء کرام، حفاظ کرام، خطباء اعظام، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ شغف، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، صحابہ کی قرآن کے ساتھ محبت، صحابہ کی قرآن کے ساتھ مودت، اور صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ جو گہرا رشتہ تھا، آج ہم یہ بیان کریں گے۔ اور یہ عنوان ہی بتا رہا ہے کہ اس عنوان کو بہت ہی کم بیان کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ آج ہم اس پہ تیاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید وہ رفیع المرتبہ، عرفہ و اعلیٰ کتاب ہے جس کی عظمت و رفعت کے لیے یہی بات ہے اور یہی بات کافی ہے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دوسری جو کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور دیگر صحف، صحائف، وہ اللہ تعالیٰ کی فقط کتابیں ہیں، مگر قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی کلام پر تمام اسلامی عقائد و احکام اور مسائل کا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے واسطے اور ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ جو لوگ معاذ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہیں، بد عقیدگی رکھتے ہیں، تو پھر وہ قرآن کو بھی صحیح طریقے سے نہیں مان سکتے، کیونکہ صحابہ کرام کو صادق و صدیق ماننا پڑے گا، تب جا کر قرآن مجید پر صحیح عقیدہ انسان اور مسلمان کا مکمل ہوگا۔ تو جب ہم تک پہنچا قرآن تو صحابہ کے وسیلے اور ذریعے سے، اس وسیلے اور ذریعے سے یہ بات ثابت ہوئی، اور یہ بات اظہر من الشمس، یعنی دن کو سورج جس طرح اجالا کرتا ہے، روشنی کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ بات واضح ہے کہ صحابہ کرام جن کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچا، ان نفوس قدسیہ کا تعلق اور رابطہ و شغف قرآن مجید کے ساتھ اپنی آخری حد تک ہوگا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ صحابہ کرام کا صرف قرآن مجید کے ساتھ تعلق، واسطہ یا رابطہ ہی نہیں تھا، صرف محبت ہی نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کے ساتھ عشق تھا۔ اب آئیے تمہیدی الفاظ میں چند ایک پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم دنیا کی ایک ایسی قوم پر نازل ہوا
جو تہذیب و تمدن سے عاری اور ہر طرح کے علوم و فنون سے خالی قوم تھی۔ وہ ایسی قوم تھی کہ نہ تو اس عربی قوم کو یونان کے فلسفہ و منطق سے کوئی غرض تھی، اور نہ ہی ہندوستان کے نجوم و الہیات سے واقفیت تھی۔ نہ انہیں کوئی ایرانی تہذیب سے واسطہ تھا، نہ ہی انہیں روم کے تمدن کا اثر تھا۔ یہ قوم، عرب قوم کی بات کر رہا ہوں جہاں قرآن مجید نازل ہوا، علامہ ارشد صاحب تھوڑا سا جاگ کر، یہ قوم اس وقت دنیا کی وحشی ترین اور جاہل ترین قوم شمار کی جاتی تھی۔ یہ ہر طرح کے علمی اور تہذیبی فن سے بالکل پاک تھی۔ اگر ان کے پاس کچھ تھا بیت اللہ اور شعائر اللہ کے علاوہ، ان کے پاس کچھ تھا تو صحرائی مناظر تھے، دامنے کوہ، پہاڑوں کی وادیاں اور ان کی چوٹیاں، ابھرتا ہوا سورج اور افق کے حوض میں ڈوبتا ہوا آفتاب تھا۔ ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا عربوں کے پاس، اگر تھا تو صحرا کے دامن میں روشنی بکھیرتا ہوا چاند تھا، آسماں کی بے کراں وسعتوں میں پھیلے ہوئے ستارے تھے۔ ہاں، ہرنوں کی ان کے پاس ڈاریں تھیں، اونٹوں کی لمبی لمبی ان کے پاس کتاریں تھیں، کثیر گھوڑے تھے، بھیڑوں اور بکریوں کے تعداد لا تعداد ریوڑ تھے ان کے پاس۔ لیکن ان سب چیزوں سے بڑھ کر ان کے پاس ایک چیز تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ان کو عطا کی گئی تھی، وہ ہے بے پناہ ملکہ۔ کس چیز کا؟ حافظے کا بے پناہ ملکہ ان کو حاصل تھا، قوت حافظہ ان کو بہت عطا کیا گیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ چیز عطا فرمائی تھی وہ تھی فصاحت اور بلاغت۔ نہایت فصیح اور بلیغ تھے، ان کی فصاحت اور بلاغت کے آگے دنیا کی تمام زبانوں کے ماہرین گونگے نظر آتے تھے۔ اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ یہ عجمی ہیں، یعنی یہ گونگے ہیں۔ وہ دوسری لغت کے جو ماہرین تھے ان کو گونگا کہہ کر پکارتے تھے۔ اب آپ جان چکے کہ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں جو بے پناہ عطا فرما دی تھیں، وہ تھیں قوت حافظہ اور شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت۔ پس اس قوم میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالی کا کلام مقدس لے کر تشریف لائے۔ کلام مقدس قرآن مجید کی معجزانہ فصاحت و بلاغت، معیاری اسلوب اور قرآن کے انداز بیاں کے سامنے ماہرین اہل زباں، وہ جو فصاحت و بلاغت پہ بڑے ناز اور نخرے کیا کرتے تھے، دوسروں کو گونگا آجمی کہہ کے پکارتے تھے، آج وہ قرآن کے سامنے بالکل بے بس ہو گئے اور بے زبان ہو گئے۔ تیرے آگے یوں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کہ منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے وہ جو عرب کے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے ان کی گردنیں جھک گئیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بے زبان ہو گئے، بے زبان نہیں، ان کے تو جسموں میں جان بھی نہیں رہی جب آپ نے ان کے سامنے اللہ کا کلام کی تلاوت کی ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ معجزہ صرف فصاحت و بلاغت اور معیاری اسلوب کا کمال ہی نہیں تھا، بلکہ اس کا اہم سبب وہ علم و حکمت کے موتی تھے جن سے قرآن کا دامن اللہ تعالیٰ نے بھر کر قرآن کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اس میں حکمت اور نور کے علم کے موتی رکھے
آپ اسے چنتے رہیے اور بار بار چنتے رہیے، پھر بھی وہ آپ کو ویسا ہی ملے گا اور بھرپور ملے گا، اس سے ایک بھی موتی کم نہیں ہوا ہوگا۔ بلکہ جوں جوں آپ اس کی تلاوت کریں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کے بارے میں تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے موتی مزید عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب ایک فطری بات یہ ہے کہ وہ قوم جس کا دامن ہر طرح کے علوم و فن سے خالی تھا، جب اس کے سامنے ایسی فصیح و بلیغ اور موجز بیان کتاب آئی ہوگی تو ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ جب اہل عرب نے ایمان قبول کیا تو ان کے دل و دماغ کی وسعتوں اور گہرائیوں میں جو چیز رچی بسی تھی وہ دو چیزیں تھیں، یا تو قرآن کریم کی آیات تھی، دوسری چیز محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ جب وہ قرآن کو سنتے تو ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آتی تھی، جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ان کو قرآن کی آیات نظر آتی تھی۔ یعنی قرآن کو دیکھتے تو محمد کی ذات نظر آتی، جب محمد کی ذات کو دیکھتے تو قرآن کی آیات بینات نظر آتی تھیں۔ تو عربی جو تھے ان دونوں چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوئے اور ان لوگوں نے قرآن کو قبول کیا اور صاحب قرآن کو قبول کیا، ایمان لائے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ ہر محبت سے ان کا دل خالی تھا، ان کے دل محبت سے خالی تھے، مگر جب قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں بیٹھی تو وہ کیفیت پیدا ہوئی، ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ ایک عربی شاعر یوں لکھتا ہے کہ اتانیہ ہواہا قبل ان اعرف الہوا فصادف قلبا خالیا فتمکنا۔ وہ کہتا ہے کہ میں محبت سے بالکل خالی تھا، میرا دل محبت سے بالکل خالی تھا، مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے پاس تشریف لائی تو یہاں میرے دل کو اس نے خالی پایا، فتح مکہ، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میرے سینے میں ڈیرے ڈال دیے اور جگہ بنا لی میرے قلب میں، میرے ذہن میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اور قرآن کی محبت نے۔ ہم آج کے خطبے میں قرآن کریم کے جو اولین مخاطبین ہیں، وہ اولین مخاطبین حضرات صحابہ کرام ہیں، ہم ان کا قرآن کے ساتھ جو تعلق اور شغف تھا اسے قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں دیکھیں گے۔ قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق اور شغف کے کئی پہلو ہیں۔ شغف، قرآن مجید کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق اور شغف کے کئی پہلو ہیں۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا تلاوت قرآن پاک سے شغف۔ نمبر 2، تعلیم قرآن، تعلم قرآن سے شغف، قرآن سیکھنا اور سکھانا۔ نمبر 3، قرآن کے بارے میں تدبر، تفکر، تخیل۔ نمبر 4، قرآنی تعلیمات حاصل کر کے قرآنی تعلیمات کی اثر پذیری اور اس پر فدا کارانہ جذبہ عمل، یعنی قرآن سیکھ لیا، سن لیا تو اب وہ اس پر عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، یہ سب چیزیں ہم آج دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم بیان کریں گے صحابہ کرام کا تلاوت قرآن سے شغف۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک روشن ترین باب ہے۔ تلاوت قرآن پاک صحابہ جو کرتے تھے وہ بڑی محبت، بڑی عقیدت، چاہت اور الفت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ نزول قرآن یا قبول ایمان سے پہلے یہ لوگ اشعار گنگنایا کرتے تھے، چونکہ بات بات پر شعر بولنا عربیوں کا خاصہ تھا، یہ عربیوں کا حصہ تھا، وہ بات بات پر شعر بولا کرتے تھے۔ جب کسی سے سلام لیا تو بھی شعروں میں، کسی کو ویلکم کیا، جی آیا نو مرحبا ست بسم اللہ، یہ بھی اشعار میں۔ اگر کسی کو الوداع کر رہے ہیں، رخصت کر رہے ہیں تو وہ بھی اشعار میں۔ اگر کسی سے تجارت کر رہے ہیں تو وہ بھی اشعار میں۔ ہجو تنقیص کرنی ہے تو وہ بھی اشعار میں۔ کسی کی مدحت کرنی ہے
اگر کسی کی مذمت کرنی ہے، مدحت و مذمت بھی اشعار میں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا ہے کہ عربی اشعار میں اتنے ماہر تھے اور اتنا اشعار کے ساتھ محبت اور شغف رکھتے تھے کہ جب وہ اونٹوں کی تجارت کیا کرتے تھے، وہ کہتا تھا نہیں میں 500 کا بیچوں گا، وہ کہتا نہیں میں 300 کا دوں گا، 300 کا لوں گا، وہ کہتا نہیں چلے آپ اس طرح کریں 480 کر لے، نہیں 320 کریں۔ اس طرح جو وہ بحث و تکرار کیا کرتے تھے نا اونٹوں کو خریدنے کی بیچنے کی، وہ بحث و تکرار بھی وہ اشعار کے رنگ میں کیا کرتے تھے، اتنے وہ زبردست شاعر تھے۔ تو یہ ہم صحابہ کرام کی اب بات کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن مجید نازل نہیں ہوا تھا تو وہ اشعار گنگنایا کرتے تھے، یا اس طرح کہہ لیجئے قرآن سننے سے پہلے وہ اشعار گنگنایا کرتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہوا، جب انہوں نے قرآن سنا تو اشعار پھیکے پڑ گئے، اشعار قرآن کے سامنے پھیکے پڑ گئے، اور اب ذوق تھا تو اشعار کا نہیں تھا، بلکہ یا تو تلاوت کلام الہی کی تلاوت کا ذوق تھا، یا پھر قرآن مجید کے تکرار کا ذوق باقی تھا، بس باقی بند کر لو، اگے بھی آکھے پہلا میں لاؤ ان سائلنٹ تے لاؤ، تسی بھی بند کر لو جی۔ قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے کاٹ لمیا، قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے وہ اشعار گنگنایا کرتے تھے، مگر جب قرآن نازل ہوا یا انہوں نے قرآن سنا تو اشعار پھیکے پڑ گئے، اور اب ان کے ہاں اشعار کا ذوق نہیں رہا تھا، ذوق تھا تو کلام الہی کی تلاوت کا ذوق تھا، یا قرآن مجید کے متعلق تکرار کا ذوق تھا، ایک دوسرے کو سننے سنانے کا ذوق تھا، اور ذوق بھی ایسا کہ آج آپ یہ بات سن کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے قرآن سنایا کرتے تھے تو وہ بھی ایک دوسرے کو داد دیا کرتے تھے اور کہتے تھے واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا بھی ذوق صحابہ کرام میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ان کے جسم پر تیر بھی لگ جائیں، خون کے دھارے بہہ جائیں، خون کے فوارے نکل جائیں، مگر تلاوت کی لذت ان پر باقی رہتی تھی اور غالب رہتی تھی۔ ایک واقعہ میں جناب کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں قیام کیا، دوران قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت و حراست کے لیے ایک مہاجر صحابی اور ایک انصاری صحابی کا انتخاب کیا، فرمایا کہ ایک انصاری آ جائے اور ایک مہاجر آ جائے، تو دو صحابہ کی ڈیوٹی لگی، مہاجرین میں سے حضرت عمار بن یاسر اور جو انصاری صحابہ تھے ان میں سے عباد بن بشیر کو مقرر فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ رات ایک ایک کر کے دونوں نے ڈیوٹی دینی ہے، چنانچہ دونوں نے باہم یہ مشورہ کیا کہ ڈیوٹی ہے، ہم انشاءاللہ ڈیوٹی دیں گے، اگر دونوں اکٹھے ڈیوٹی دیں گے تو آخری رات میں جا کر دونوں کی نیند آ جائے گی، چونکہ سفر کے تھکے ہوئے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ آخری رات کا حصہ جو ہے وہ ڈیوٹی سے پہرے داری سے خالی رہے۔ چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم ایک پہلی رات آدھی رات کو ڈیوٹی دے گا اور دوسرا پچھلی رات کو ڈیوٹی دے گا، ایک سوئے گا جبکہ دوسرا جاگے گا۔ پس رات کا جو پہلا حصہ تھا وہ حضرت عمار بن یاسر کے حصے میں آیا۔ حضرت عمار بن یاسر نے سوچا کہ ڈیوٹی تو دے رہا ہوں، جاگ بھی رہا ہوں، کیوں نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھ لوں، نوافل ادا کر لوں۔ چنانچہ حضرت عمار بن یاسر نے نماز کی نیت کی اور فرمایا اللہ اکبر، نماز کی نیت باندھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں کھڑے ہو کر قیام شروع فرمایا۔ دوران قیام
دشمن کے ایک آدمی نے دیکھا کہ کوئی آدمی ہے جو کھڑا ہو کر ہاتھ باندھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھ رہا ہے، تو دشمن نے ایک تیر چلایا، وہ تیر سیدھا حضرت عمار بن یاسر کو آ کر لگا، مگر آپ نے کوئی حرکت نہ کی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس نے حرکت کی نہیں، تو پھر اس نے دوسرا تیر چلایا، آپ نے کوئی جنبش نہ کی، تیسرا تیر چلایا، کوئی جنبش نہ کی۔ وہ آپ کو تیر مارتا رہا، آپ تیر نکال نکال کر باہر پھینکتے رہے، مگر نماز ترک نہیں کی۔ چنانچہ ایسا وقت آ گیا کہ اتنی ضعف اور کمزوری ہو گئی کہ قریب تھا کہ آپ انتقال فرما جاتے، اتنا خون بہہ گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی حضرت جناب عباد بن بشیر کو جگایا، نماز ختم کر کے عباد بن بشیر کو جگایا، اور جب انہوں نے جا کر دیکھا تو دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر جو ہے وہ زخمی حالت میں دیکھا تو فوراً بول اٹھے کہ آپ مجھے اب جگا رہے ہیں، پہلے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ مجھے پہلے جگاتے، میں اس کا مقابلہ کرتا، دونوں مل کر اس کا مقابلہ کرتے اور اپنا دفاع کرتے۔ اے عمار، تو نے یہ کیا کیا؟ اب جب آپ کو اتنے زیادہ تیر لگ گئے اور مرنے کے قریب ہیں تو مجھے آپ نے جگایا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کا اب جواب سنیے، اور ایمان افروز جواب آپ نے دیا، اور اس جواب سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ صحابہ کرام کا شغف اور تعلق کیسا تھا، اور ان کے شغف اور تعلق اور عشق کا عالم کیا تھا۔ حضرت عمار نے جواب دیا کہ بھائی آپ تو سو گئے تھے، میں جاگ رہا تھا، پہرے داری کر رہا تھا، مگر پہرے داری کے دوران میں نے سوچا کہ جاگنا تو میں نے ہے ہی، کیوں نہ ہو کہ میں دو کام کروں، پہرے داری بھی کر لوں اور اللہ تعالیٰ کی نماز بھی پڑھ لوں۔ بس میں نماز میں کھڑا ہوا، ابھی نماز میں نے ثنا پڑھ کر فاتحہ پڑھ کر سورت شروع کی ہی تھی تو مجھ پر تیر برسنے لگے۔ تیر لگنے سے اتنے میرے تیر لگے مجھ پر کہ خون بہہ بہہ کر جو ہے میں مرنے کے قریب ہو گیا ہوں۔ کثیر تیر لگے، مگر میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے جو سورت شروع کی ہے اس سورت کو بند کر دوں۔ اس سورت میں اتنی لذت تھی، اتنی حلاوت تھی، اتنی شیریں اور چاشنی والی وہ سورت تھی، قرآن کے الفاظ اتنے میٹھے تھے کہ دل نہیں کرتا تھا کہ میں نماز ترک کر دوں یا چھوڑ دوں۔ مگر میں نے جو نماز ترک کی ہے یا چھوڑی ہے وہ صرف اسی وجہ سے چھوڑی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر ڈیوٹی لگائی تھی کہ تو نے پہرے داری کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حکم نہ ہوتا تو میں اپنی جان دے دیتا مگر نماز نہ چھوڑتا، اس سورت کو نہ چھوڑتا۔ میری جان چلی جاتی مگر میں مر جاتا مگر اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ حضرت جناب عباد بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے اور سوچ میں پڑ گئے، آخر وہ صورت ہے کون سی جس صورت میں آپ اتنے مگن تھے کہ تیر اتنے برداشت کیے، اور یہ بول رہے ہیں کہ میں مر جاتا اگر مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہرے داری کا حکم نہ ہوا ہوتا، میں مر جاتا، اس صورت کی تلاوت کرتا رہتا۔ وہ کون سی صورت ہے؟ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ قرآن پاک کی کون سی صورت ہے؟ حضرت جناب عمار بن یاسر نے فرمایا وہ صورت ہے سورہ کہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ مسند امام احمد بن حنبل صفحہ نمبر 735 پہ یہ حدیث پاک موجود ہے، جلد نمبر 1 میں۔ یہ اب اس بات سے آپ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی تلاوت کا کتنا زیادہ شوق تھا۔ جان جاتی ہے تو جائے، مگر قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کے راضی نہیں تھے۔ ہاں، اب یہ بتائیں جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کریں اور کلمہ پڑھیں، ان کا یہ عالم ہے،
تو جو حسین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی ہو، ذریت بھی ہو، اطرت بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بھی ہو، ابن رسول ہو، تو وہ نیزے کی نوک میں قرآن نہ پڑھتے تو اور کیا پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کی تلاوت کا انداز بھی دیکھیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت اسید بن حدیر، یہ انصاری صحابی ہیں، مشہور ہیں، اسید بن حدیر، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنے استبل میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا، بڑے خوشگلو کر یہ قرآن تھے حضرت اسید بن حدیر۔ جب استبل میں قرآن پڑھ رہے تھے رات کو، تو اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، چکر لگانے لگا استبل میں۔ حضرت جناب اسید بن حدیر نے غور کیا تو دیکھا کہ گھوڑا بدک رہا ہے۔ آپ قدرے خاموش ہوئے تو وہ بھی متمکن ہو گیا، ساکن ہو گیا، خاموش وہ بھی سکون کرنے لگا۔ پھر آپ نے قرآن شروع کیا تو پھر وہ چکر لگانے لگا اور بدکنے لگا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، حضرت جناب اسید بن حدیر ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھوڑا ان کے پاس سوئے ہوئے بیٹے یحییٰ کو روند نہ ڈالے، تو وہ گھوڑے کی طرف بڑھے۔ جب اسید بن حدیر گھوڑے کی طرف بڑھے کہ گھوڑے کو پکڑوں اور اسے تھوڑا سا سمجھاؤں، تو فرماتے ہیں کہ وہ گھوڑے کی طرف بڑھے تو ایک سائبان ان کو نظر آیا، شامیانہ نظر آیا۔ اس شامیانے میں بہت زیادہ، گننے سے باہر، لا متناہی، ان گنت چراغ تھے، اور چراغ روشن تھے۔ حضرت اسید بن حدیر نے دیکھا کہ وہ چراغ روشن تھے، وہ چراغوں والا صاحبان مسلسل اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے، آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ وہ اتنا دور چلا گیا، یہ دیکھتے رہے، تکتے رہے کہ ان کی نظروں سے وہ صاحبان اوجل ہو گیا، غائب ہو گیا۔ حضرت اسید بن حدیر نے رات بسر کی، صبح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز ادا کی اور حضور کو آ کر سارا واقعہ کہہ سنایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس طرح صاحبان دیکھا ہے اور وہ صاحبان میں چراغ تھے، میں قرآن پڑھ رہا تھا تو گھوڑا بدک رہا تھا، جب میں نے خاموشی اختیار کی تو وہ بھی سکون میں آ گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ماجرے کی سمجھ نہیں لگ سکی۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسید بن حدیر، تجھے مبارک ہو، وہ ملائکہ تھے جو تجھ سے قرآن سننے کے لیے زمین پر تشریف لائے تھے، اور جب تو نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو وہ اوپر آسمانوں کی طرف واپس انہوں نے سفر شروع کر دیا۔ وہ جو تو چراغ کہہ رہا تھا وہ چراغ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے۔ اگر تو ساری رات قرآن پڑھتا رہتا تو فرشتے ساری رات تیری دہلیز پہ کھڑے ہو کر قرآن سنتے رہتے، یہاں تک کہ انہیں صبح کا اندازہ بھی نہ ہوتا کہ صبح ہو گئی ہے، ہم نے واپس جانا ہے۔ حتیٰ کہ سب لوگ آج مدینے کی گلیوں میں اللہ کے فرشتوں کا نظارہ کرتے۔ اب بتائیے ہماری تلاوتیں کہاں، صحابہ کرام کی تلاوتیں کہاں؟ ان نفوس قدسیہ کے عشق قرآن کا یہ عالم تھا کہ ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، تم اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہو نا، اتنا اچھے لحن میں قرآن پڑھتے ہو کہ تیرا قرآن پڑھنا میرے رب کو بھی قبول ہے، تیرا قرآن پڑھنا میرے رب کی بارگاہ میں پسند کیا گیا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اب جب آپ نے قرآن کا دور کرنا ہے، تکرار کرنا ہے، تو اپنے پیارے غلام ابی بن کعب انصاری سے کرنا ہے۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا رب تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو عرض کرتے ہیں کیا کہنے میری، میں اپنے مقدروں پہ قربان نہ جاؤں کہ رب العالمین کی بارگاہ میں میرا نام لیا جا رہا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو پس حضرت ابی بن کعب خوشی کے باعث رونے لگ پڑے۔ حضرت انس اس بات کے راوی ہیں، سیر اعلام النبلاء میں ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابی بن کعب ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک القرآن، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے یہ کہ میں قرآن پڑھوں تیرے ساتھ، قرآن کا دور کروں تیرے ساتھ۔ تو ابی بن کعب نے عرض کی تھی اللہ سمانی لکا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں لیا ہے۔ عرض کرتے ہیں وَذُكِرْتُ عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا میرا ذکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے اس کی بارگاہ میں میرا ذکر ہوا ہے، میرا نام لیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ فَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، تو خوشی کے باعث ان کی آنکھوں سے آنسو چل پڑے۔ حضرت ابی بن کعب کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں 8 راتوں میں قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے۔ تہجد کی 8 رکعتیں ہیں نا، تو 8 دنوں 8 راتوں میں یعنی 64 رکعت میں آپ قرآن مجید کی مکمل قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آپ ہی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کا نام لے کر فرمایا کہ ان سے قرآن سیکھا کرو۔ کن سے سیکھا کرو؟ فرمایا ابی بن کعب سے سیکھا کرو، معاذ بن جبل سے سیکھا کرو، اور تازہ تازہ جیسے کلام نازل ہوتا ہے ویسے کا ویسا سرور اور لطف لینے کے لیے میرے غلام عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھا کرو۔ ٹھیک ہے، یہ وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شغف بالقرآن کا عالم یہ تھا کہ جنگ یمامہ میں حفاظ کرام جو صحابہ تھے، حفاظ، ان کی ایک بڑی جماعت شہید ہو گئی تھی۔ تو فاروق اعظم کو یہ غم لاحق ہوا کہ قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ قرآن ضائع ہونے کا آپ نے خطرہ محسوس کیا، تو فوراً خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پہنچے اور آپ کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو جمع کیا جائے، مدون کیا جائے۔ پس حضرت جناب صدیق اکبر نے پھر یہ بیڑا اٹھایا اور قرآن مجید کو جمع فرمایا۔ یہ قرآن مجید کو اس کاغذی طریقہ میں لانے والے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، مگر ان کے پیچھے مشورہ دینے والے مشیر حضرت جناب فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اگر یہ اس طرح مخطوطے نہ بنواتے، مشورہ نہ دیتے، تو آپ لوگ تو ہیں جو حفاظ کرام ہے، میرے جیسا بندہ جو حافظ نہیں ہے وہ کیا کرتا؟ اب تو آدھی رات کو بھی دل کرتا ہے تو فوراً اٹھتے ہیں، قرآن مجید پکڑتے ہیں، پکڑ کر پڑھنے لگ پڑتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے کتنی سہولت بنائی حضرت جناب فاروق اعظم نے۔ اور اس سے بڑی بات بھی اگلی بات میں کرنے لگا ہوں، تراویح کی صورت میں آپ نے جو مہربانی کی ہے، تراویح کو جماعت کی شکل بخشی جناب فاروق اعظم نے۔ اور میرا خیال ہے کہ حضرت ابی بن کعب کو ہی آپ نے امام مقرر فرمایا تھا، چونکہ یہ حافظ قرآن تھے اور قاری قرآن خوش گلو تھے، خوش الحان تھے۔ انہی کو آپ نے فرمایا کہ آپ تراویح میں قرآن پاک سنائیں مکمل قرآن پاک جو آج سنایا جا رہا ہے مساجد میں، کریا جگہ جگہ، ڈیروں اور ڈھاریوں پر بھی رات کو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آواز آتی ہے۔ یہ جو آپ نے شکل دی ہے، تراویح کو جماعت کا رنگ دیا ہے اور قرآن مجید مکمل کیا جاتا ہے، یہ رواج دیا، اور ایسا رواج دیا جس کی وجہ سے بے شمار قلوب قرآن پاک کو محفوظ
کرنے والے سفینے بن گئے۔ اگر آج آپ حفاظ کرام کی منزلیں اچھی ہیں تو وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اچھی ہیں۔ اس میں بڑا کردار ہے جناب فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نماز تراویح کی قرات کا جو کردار ہے یہ حضرت جناب فاروق اعظم کا ہے، اور کریڈٹ جاتا ہے حضرت جناب فاروق اعظم کو۔ میں تو یہ حساب کئی حفاظ کا لگاتا ہوں کہ جو حفاظ کرام چھوڑ دیتے ہیں نا نماز تراویح میں قرآن سنانا، ان کی منزل کچی ہو جاتی ہے، تو وہ کم از کم یا تو پھر سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں، پھر ان کی منزل بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر سال کے بعد یہ تراویحوں والا سلسلہ نہ ہوتا تو حفاظ کرام کی منزل کا کیا بنتا؟ اب جو حفاظ آپ تشریف فرمائیں سب خود اندازہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کریڈٹ، یہ عشق تھا جناب فاروق اعظم کا قرآن کے ساتھ، یہ بھی کریڈٹ جناب فاروق اعظم کی ذات کو پہنچتا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ ہم بیان کریں گے تعلیم قرآن مجید۔ صرف تعلیم ہی نہیں، تعلم بھی تھا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ اہل عرب اپنے خدا داد حافظے کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول اور ممتاز تھے اور مانے جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زبانی قرآن مجید یاد کروایا تھا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ صحابہ کرام حافظ قرآن بنے، اور جتنے بھی حافظ ہیں ان میں سب سے پہلے حافظ، میں تمام حفاظ کی بات کر رہا ہوں صحابہ کرام سمیت، دنیا میں سب سے پہلے حافظ قرآن اور قاری قرآن کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب ہے سید الحفاظ، سید الحفاظ، امام الحفاظ، سلطان الحفاظ۔ آپ کے بہت زیادہ شاگرد تھے جو حافظ تھے۔ مہاجرین میں چند ایک میں نام جناب کے سامنے بولتا ہوں، جو سر فہرست مہاجر جو حافظ تھے، حضرت جناب ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان بن عفان غنی، حضرت مولا کائنات علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہم، یہ سر فہرست حفاظ کرام میں ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ، یہ سب قرآن کے حافظ و قاری تھے۔ جبکہ انصار میں حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور حضرت ابو درداء سر فہرست ہیں۔ ان کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ صحابیات نے قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ من حافظ القرآن وعمل به البس والداہ تاجا یوم القیامہ، حضور نے فرمایا جس بندے نے قرآن حفظ کیا، جس عورت نے قرآن حفظ کیا، اگر وہ مسلمان ہوئے تو اس کی والدہ کو بھی اللہ قیامت کے دن نورانی تاج عطا فرمائے گا، والد کو بھی نورانی تاج عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے یہ تعلیم، قرآن پاک کی جو تعلیم کا سلسلہ ہے، یہ مکہ میں ہی شروع کر دیا تھا، اور نبی پاک نے قرآن سکھانا مکہ میں شروع کیا تھا۔ چنانچہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہما کو بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد مدینہ شریف میں اس غرض سے بھیجا کہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ بعد از ہجرت مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلقہ درس قائم کیا، جس کو بولا جاتا تھا اصحاب صفہ۔ الحمدللہ فقیر کو کئی مرتبہ اس چبوترے پر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اور مجھے اب نام یاد نہیں جن کے پاس روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چابی ہے، وہ صاحب بھی مجھے ان کی زیارت وہیں پہ ہوئی تھی، اور
اکثر ان کی جگہ جو ہے وہ صفہ کے چبوترے پر ہی ایک خاص مقام ہے، وہ ان کے ہی ہوتا ہے، وہاں پہ ان کی زیارت اکثر ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے باقاعدہ ایک مدرسہ بنایا، چبوترا بنایا، اس چبوترے پہ بیٹھ کر صحابہ قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس حلقے کو نام دیا گیا اصحاب صفہ۔ اصحاب صفہ شب و روز تعلم اور تعلیم قرآن میں مصروف رہنے لگے، اور یاد رہے کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے وظائف عطا کیا کرتے تھے، خاندانوں کے اخراجات بذمہ بیت المال تھے۔ کیوں؟ یہ اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور آگے دے سکتے ہیں۔ اسی طرح وہاں سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفہ یونیورسٹی، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر دستار بندی حاصل کر لیتے تھے، ان کو پھر قاری قرآن کا لقب دیا جاتا تھا، اور اس جماعت کو قراء کی جماعت کہا جاتا تھا۔ باہر کے مسلمانوں کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے ان قراء میں سے ہی کسی قاری کو منتخب کیا جاتا تھا۔ مختلف قبائل کے وفود مدینہ شریف میں حاضر ہوتے تو وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کرتے، ادھر ان کو مدرسہ میں جگہ دی جاتی اور ان کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے دور دراز سے کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی قاری قرآن دے، حافظ قرآن دے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یونیورسٹی سے اپنے ہونہار شاگردوں میں سے کسی ایک شاگرد کا تعین فرمایا کرتے تھے، جو پھر مختلف قبیلوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں جا کر قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں وسیع پیمانے پر تعلیم قرآن کا سلسلہ قائم کیا۔ تمام ممالک جہاں پہ مسلمانوں کا قبضہ تھا، مقبوضہ ممالک میں آپ نے مکاتب، مدارس قائم کیے، اور ان مدرسوں میں آپ نے نصاب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا جو مرضی پڑھائیں، مگر وہ اختیاری مضامین ہوں گے۔ کچھ مضامین ایسے ہیں کہ ہر مسلم اور ہر مسلمہ کے لیے وہ ضروری ہیں، ہر مرد و زن ان مضامین کو ضرور پڑھے۔ وہ کون سے ہیں؟ سورۃ بقرہ، سورۃ نساء، سورۃ مائدہ اور سورہ نور۔ ان صورتوں کے بارے میں آپ نے حکم دیا کہ ہر مسلم اور مسلمہ انہیں ضرور سیکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان صورتوں میں قرآن مجید کے احکام اور فرائض ہیں، مسلمانوں کے مسائل کا تذکرہ ان میں کیا گیا ہے۔ پس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قرآن مجید کے قراء کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ ان کی ان تدابیر کی وجہ سے تعلیم قرآن نے بہت وسعت حاصل کی تھی۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تلاوت شوق سے کرنا، اے اگو میں آپ مصرع لکھے، تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے۔ اچھا جی، اب آپ چلیے صفحہ نمبر 6 نکالیے۔ یہ ایک جو ہے نا صفحہ چھوڑ دیں، ابتداء نہیں۔ صفحہ نمبر 5 جو ہے وہ 2 مرتبہ چھپ گئے ہیں، لہذا صفحہ نمبر 6 دھیان سے نکال لیں۔ اگلا صفحہ نمبر 6 ہی ہے۔ قرآن مجید کی صحابہ نے جب تعلیم لی تو ان پر اثر کیا ہوا؟ قرآنی تعلیم کی اثر پذیری اور اس پر فدا کارانہ جذبہ عمل، وہ کیسے عمل کیا کرتے تھے، ان پر کیا اثر ہوا صحابہ کرام پر؟ صحابہ کرام کی زندگیاں بدل کر رکھ دی تھیں قرآن پاک نے۔ بیان کرنا نہیں چاہیے
مگر سمجھنے سمجھانے کے لیے جائز بھی ہے مگر محتاط لفظوں میں۔ وہ صحابہ جو پتھر دل ہوئے تھے پہلے زمانہ جاہلیت میں، وہ جو اتنے پتھر دل تھے کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، پہاڑ کی اونچی جو ہوتی تھیں چوٹیاں اس سے نیچے اپنی بیٹیوں کو گرا دیا کرتے تھے، اپنی اولادوں کو قتل کیا کر دیتے تھے کہ کہیں ہمیں پالنی نہ پڑ جائیں۔ سخت دلی کی انتہا تھی نا۔ مگر اب موم ایسے ہوئے جب قرآن سنا، اللہ اکبر، قرآن پاک کی تلاوت آج بھی کی جاتی ہے، کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے قاری قرآن پڑھتے ہیں، اور یہ قیامت تک ہوتی رہے گی، بند نہیں ہو سکے گی۔ مگر دنیا کی ہرس اور دین سے بے رغبتی کا یہ نتیجہ ہے کہ اس کا کئی لوگوں پر آج فی زمانہ بالکل اثر ہوتا ہی نہیں۔ آپ کو زمانے میں معاشرے میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جن کے سامنے آپ آیات پڑھیں ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ مگر اکثر ایسے ہیں کہ جن پر اثر تو ہوتا ہے مگر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح ہونا چاہیے ویسے اثر نہیں ہوتا۔ اس زمرے میں قاری قرآن بھی ہے اور سامع قرآن بھی ہے، قاری بھی ہے اس میں شامل ہیں، سامعین بھی اس میں برابر کے شامل ہیں، کیونکہ قاری بھی ایسے ہیں کہ ان پر جیسے قرآن پڑھتے وقت اثر ہونا چاہیے، کیفیات تبدیل ہونی چاہیے، ان کی نہیں ہوتی ضرور ہیں مگر اس طرح نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے۔ اسی طرح سننے والوں کا بھی یہی حال ہے، ویسا اثر نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام قرآن پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے مگر ان کا حال ہمارے حال کی طرح بالکل نہیں تھا۔ اللہ ہمیں ان کا حال نصیب فرمائے۔ ان کا حال کیا تھا اور کیوں تھا؟ پہلے کیوں کا جواب سنیے۔ ان کا حال جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت اور دین کی محبت کی وجہ سے، ان کا رنگ ہی کچھ اور تھا، ان کا پڑھنے کا ڈھنگ ہی کچھ اور تھا، کیونکہ ان کا سنگ ہی کچھ اور تھا۔ قرآن کی اثر پذیری کی گواہی صحابہ کے حق میں آج ہم نے کیا دینی ہے؟ صحابہ کی قرآن پڑھنے سننے کے معاملات کی گواہی ہم کیا دے سکتے ہیں جب خالق کائنات ان کی گواہیاں دے رہا ہے؟ خالق کائنات نے اپنے قرآن میں ان کی گواہی دی ہے، اور مجھے یہ بتائیے کہ خدا اور قرآن سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے سورۃ انفال میں فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ ترجمہ، بلا شبہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں۔ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی اور عام صحابہ کرام کے حق میں نازل ہوئی۔ ان کا عمومی حال یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے ان کے قلوب پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور قرآن کریم کی آیت سے ان کے ایمان کی کیفیت میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ مائدہ میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ جب وہ سنتے ہیں جو نازل کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو تم ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہو،
یعنی جب قرآن مجید نازل ہوا ہے تو وہ آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، جس کو آپ دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور یوں عرض کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، پس تو ہمارا حال بھی شاہدین کے ساتھ لکھ دے۔ یہ آیت نصرانی عیسائی علماء کے حق میں نازل ہوئی، وہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے، یہ لوگ ببارگاہ مصطفیٰ حاضر ہوئے، جب انہوں نے قرآن مجید کی آیات سنی تو ان کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے، آنسو رواں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی کہ ایمان والے تو یہ لوگ ہیں میرے محبوب، جن لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا۔ تو وہ لوگ کون تھے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب صحابہ تھے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، سورۃ الزمر۔ اللہ نے اتاری بہتر بات، آپس میں ملتی ہوئی متشابہ دہرائی ہوئی کتاب، اس سے ان لوگوں کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اللہ کی یاد سے ان کی کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وہ جو پہلے پتھر دل تھے آج نرم دل اتنے کے بال کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کے دل موم کی طرح نرم ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے۔ یعنی کتاب اللہ کو سن کر اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس کے کلام کی عظمت سے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ خوف و رعب کی کیفیت طاری ہو کر ان کا قلب و قالب، ظاہر و باطن اللہ تعالیٰ کی یاد کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد ان کے جسم و روح پر ایک خاص اثر پیدا کرتی ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں نا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عام حال یہی تھا کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور ان کے جسموں کے بال کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ قرآن پاک کے ساتھ صحابہ کرام کے تعلق اور شغف کا اجمالی تذکرہ تھا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سنا کر اور آپ کو سن کر ان انفاس طیبہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر پہ اشارے کر دیتا ہوں آپ کو چند ایک صحابہ کرام جو قرآن مجید سن کر ایمان لائے، اور بھی سینکڑوں واقعات اور صحابہ صحابیات ہیں، مگر میں چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں واقعہ سارا ذہن میں آ گیا۔ اسی طرح حضرت جبیر بن مطعم، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کر قرآن سن رہے تھے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن پڑھا تو سورۃ طور کی 7 اور 8 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عذاب نازل ہونے والا ہے، ان قریب میرا عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ تو جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ قرآن نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ میرے دل کو ایسے لگا جیسے ابھی میرے سامنے میرا عذاب کھڑا ہے، اگر میں اس کو نہیں مانوں گا۔ تو فوراً ایمان قبول کیا، قرآن پر ایمان لائے، اسلام پر ایمان لائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ حضرت دماد بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پاگلوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ان کے متعلق مکہ والوں نے ان کو پیغام بھیجا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، ہمارا ایک بچہ ہے وہ مجنون ہو گیا، اس کا آ کر علاج کرو۔ تو دماد بن سالبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر علاج کرنے آئے تھے، قرآن سن کر اپنا علاج کروا کر واپس جا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت نجاشی شاہ حبش، ان کے سامنے جب حضرت جعفر طیار نے چند قرآن مجید کی آیات پڑھی تو ان کے قلب و ذہن پر جس طرح قرآن نے اثر کیا وہ آپ سب کو یاد ہے۔ حضرت طفیل بن عمر الدوسی یمن کے رہنے والے تھے، دوس قبیلے کے، حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی قبیلہ ہے۔ ان کا
واقعہ پچھلی مرتبہ آپ نے بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک مشہور شاعر قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پر سورۃ رحمان نے اثر کیا۔ حضرت اشعث بن قیس کندی، جن کا اصل نام معدی کرب تھا، وہ سردار تھے کندہ قبیلے کے۔ 80 کندی گھوڑ سواروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، تو آپ نے سورۃ الصافات کی 6 ابتدائی آیات پڑھیں تو وہ مشرف با اسلام ہو گئے قرآن سن کر۔ خالد عدوانی نے طائف کے بازار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ طارق سنی تو مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح جنات کے ایک کثیر ٹولے نے جب سورۃ الرحمن سنی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ شغف، تعلق اور عشق۔ لہٰذا اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے عشق میں صحابہ کرام جیسا عشق قرآن عطا فرمائے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال کے آگے اشعار ہیں، وہ سن لیں۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کا طریق، غلامی کے طریق۔ اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا مہو پرویں کا امیر۔ تن با تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے، حقیقت میں قرآن ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ماخوذ از کلام علامہ محمد اقبال سیال کوٹی، حال مقیم لوری۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا میں بدلتے ہیں فرمان وزیروں مشیروں کے، جو میرے اللہ نے ہے فرمایا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اچھا ہوں اگلا شعر وچ لگدا لگدا کوئی نہیں، پر میرے سامنے کل آ گیا سی تے میں پھر آکھیا بھی چلو لکھ چھڑیے۔ سوادی بڑا شعر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہجر اور فراق دا شعر ہے، تے سن لو تسی بھی محبت نال، میں لکھ چھڑیا۔ لگا ونج کاسدا میڈے آقا کو آکھیں، لگا ونج کاسدا میڈے آقا کو آکھیں، تھوڑا نوکر بہوں بیمارے، ہے سو آسرا فقط سسکیاں تے، ساواں دی تنگ رفتارے، اکھیں سکدیاں تے ہونٹ دی تسبیح تے، آقا تھوڑا ذکر ہر وارے، آقا شفا ایڈی اوکھی کوئی نہیں، تھوڑے ہک دیدار دی مارے۔ قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ قرآن پہ ایمان ہے ہم سر بھی کٹا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ قرآن کی عظمت جو امت کے دلوں میں ہے، قرآن کی عظمت جو امت کے دلوں میں ہے،
اغیار کے آنگن میں ہم جا کے سنا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے، ہم سر بھی کٹا دیں گے، اور آ کے مقدس کو، قرآن کے پاروں کو، اور آ کے مقدس کو، قرآن کے پاروں کو، تم اس کو جلاتے ہو، تم اس کو جلاتے ہو، ہم اس کو جلا دیں گے، یہ جان بھی فدا ہوگی، ہم سر بھی لٹا دیں گے۔ تم اس کو جلاتے ہو، یہ گہرا جلاتے ہو کرو۔ اچھا، جلانا ہور شے وے تے جلانا ہور شے وے۔ جلانا آدھے نے اگ لانا، جلانا آدھے نے روشن کرنا، ٹھیک ہے۔ اور آ کے مقدس کو، قرآن کے پاروں کو، اور آ کے مقدس کو، قرآن کے پاروں کو، تم اس کو جلاتے ہو، ہم اس کو جلا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے، ہم سر بھی کٹا دیں گے۔ ہر گھر میں تلاوت ہے، محفوظ ہے سینوں میں، ہر گھر میں تلاوت ہے، محفوظ ہے سینوں میں، ہر گھر میں تلاوت ہے، محفوظ ہے سینوں میں، تم اس کو جلاتے ہو، تم اس کو جلاتے ہو، ہم پڑھ کے سنا دیں گے، قرآن پہ ایمان ہے، ہم سر بھی کٹا دیں گے۔ آسان ہے یوں لڑنا اللہ کے شیروں سے، آسان ہے یوں لڑنا اللہ کے شیروں سے، ایک عمر تو دیکھا ہے، 100 عمر جگا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی، ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ فراس کی فضاؤں میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو، نروے کی فضاؤں میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو، ہالینڈ کی فضاؤں میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو، ہالینڈ کی فضاؤں میں اٹھتے ہوئے شعلوں کو، آیات کو پڑھ کے ہم پھونکوں سے بجھا دیں گے، یہ جان فدا ہوگی، ہم زر بھی لٹا دیں گے۔ آواز قرآنی یہ ہر غم کا مداوا ہے، آواز قرآنی ہے ہر غم کا مداوا ہے، ہر گام نعیم اس کو سینے سے لگائیں گے، قرآن پہ ایمان ہے، ہم سر بھی کٹا دیں گے۔ لو جی صفحہ نمبر 3 کڈو اشعار والا۔ قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری نعت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، مازاغ ہے آنکھیں تو والشمس ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پر قرآن نظر آیا۔ ملتا ہے کیا سرور قرآن پڑھ کے دیکھو، شیطان ہوتا ہے دور قرآن پڑھ کے دیکھو، اپنے گھروں میں اندھیروں کی شکایت کرنے والوں ہو جائے گا نور قرآن پڑھ کے دیکھو، اے کاشانہ آفاق میں بے چین بسنے والوں لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو، من کے اندھیروں کو یعنی دل کے اندھیروں کو دور کرے گی روشن کتاب، دل بنا دے گی یہ طور قرآن پڑھ کے دیکھو۔ اچھا ہون طرزاں نے جناب 3-4 وہ پہلے طرزاں دا ایک ایک مصرع پڑھنے ہیں تو پھر او دے مطابق پڑھنے ہیں۔ یہ دل بھی حسینی ہے،
یہ جاں بھی حسینی ہے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے۔ کیا حسن قرآنی ہے، ہم سب کو بتا دیں گے، ہم سب کو بتا دیں گے، ہر فرد کو اس کا ہم دیوانہ بنا دیں گے۔ کیا حسن قرآنی ہے، قرآنی قرآنی کیا حسن۔ آگے زینب طرح ساری یہ دل بھی حسینی ہے، او طرح محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی۔ یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، یہ شمع ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، ہر طالب قرآن کو پروانہ بنا دیں گے۔ کیا حسن قرآنی ہے، ہم سب کو بتا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی۔ ہو گئی جی، کلیئر ہے۔ اجڑے ہوئے وس پہنے گھر بار غریباں دے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، دنیا کو سنا دیں گے، ہم نغمہ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے۔ اجڑے طرز بھول گئی ہوئے وس پہنے، اجڑے ہوئے وس پہنے گھر بار غریباں دے،
ہمیں نغمۂ قرآنی دنیا کو سنا دیں گے، ہر قلب میں چاہت کی ایک آگ لگا دیں گے، جو دور ہے قرآن سے محروم تمنا ہے، محروم تمنا ہے، قرآن سنا کر ہم نزدیک بلا لیں گے، قرآن عجائب کا بے مثل خزانہ ہے، تاثیر کی ایک جھلکی دنیا کو سنا دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھنڈ لگ دی بھی۔ اچھا جی، اگے ہن طرزاں نے جناب دو، سارے یار حضور دے سونے نے۔ اچھا ایک شعر رہ گیا، جن نہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویخ ولد دوالین قاضی، میں آمین آمین پکار نہ ہاں لکھ وار سما آمین قاضی۔ یہ ہیر وارث شاہ دا شعر ہے، جن نہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویخ ولد دوالین قاضی، میں آمین آمین پکارنا ہو، لکھ وار سما آمین قاضی۔ ٹھیک ہے جی، ہون اگے طرز ہے، سارے یار حضور دے سونے نے، یار غار دیاں کیا باتاں نے، سارے یار تورات زبور انجیل بھی ہیں، پر شان قرآن کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی باران کے کیا کہنے، تورات زبور انجیل بھی ہیں، کیا رب نے چیلنج قرآن میں، اس جیسا کلام بنا لاؤ، کلام بنا لاؤ، رہے عاجز سارے زبان آور، قرآن کی شان کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ اس، ایک طرح سے ایک اور ہے، لمیات نظیر و کافی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، نا 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 نا
تورات زبور انجیل بھی ہے پریشان قرآن کے کیا کہنے، اللہ کی نازل کردہ رحمت کی باران کے کیا کہنے، انبیاء تو اور بھی گزرے ہیں جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا، جنہیں رب نے خلیل کلیم کہا، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، جس ذات پہ اترا ہے قرآن، اس پاک انسان کے کیا، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا سارا ایمان تو مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، آقا کا روضہ مدینہ، قرآن مٹانے والے خود مٹ گئے تھے اور مٹ جائیں گے، قرآن تھا باقی باقی ہے، قرآن تھا باقی باقی ہے، نگران ذیشان کے کیا، اللہ نے فرمایا نا انہوں نازل اسا کیتا ہے تے اگوے دی حفاظت بھی اسی کریں گے، اے او دے متعلق تھی قسمہ قسم کی لغت مگر عربی میں اتارا قرآن کو، عربی میں اتارا قرآن کو، جس لغت میں اس کا نزول ہوا، جس لغت میں اس کا نزول ہوا، اس عربی زبان کے کیا کہیں، ایک اور ہی طرز ہے، ساڈا راکا کملی والا اے، سانو کون مٹاون، تورات زبور انجیل بھی ہے پریشان قرآن کے کیا کہنے، میں نیا سارنا سوادی طرز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی نازل کردہ اس رحمت کی باران کے کیا کہنے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔